انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 12 جنوری 2022 اور آج کی تابڑ توڑ خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، روس اور امریکہ آمنے سامنے آ گئے۔ دو بڑی سپر پاورز کے درمیان گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ روسی فضائیہ نیو یارک میں گھسنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ عالمی جنگ کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ تمام بڑی سپر پاورز بھی آمنے سامنے آ گئیں۔ چین کا بھی انٹری مارنے کا فیصلہ۔ روس نے خطرناک ترین میزائل امریکہ پر چلا دیے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ روس سے محبت کرتے ہیں، روسی فوج کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، روس کا امریکہ پر شدید ترین حملے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ دو بڑی سپر پاورز آمنے سامنے آ گئیں۔ روسی فضائیہ نیو یارک میں گھسنے کا فیصلہ۔ عالمی جنگ کا خدشہ بڑھ گیا۔ روس نے امریکہ کے خلاف بڑا حکم جاری کر دیا۔ روس کی فضائیہ تابڑ توڑ حملے کرنے کے لیے نیو یارک میں گھسنے کا تیار ہو گئی ہے۔ ولادیمیر پوٹن کا دھماکہ خیز اعلان سامنے آ گیا۔ اگر امریکہ ہمارے راستے میں آتا ہے تو امریکہ کو اس جگہ پر ہٹ کریں گے کہ امریکہ کی آنے والی 100 نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ پوٹن کا بڑا اعلان۔ روس نے یوکرائن کی سرحد پر ہزاروں فوجی تعینات کر رکھے ہیں، جبکہ ماسکو کے حمایت یافتہ جنگجوؤں کی کارروائیوں میں گزشتہ چند برسوں میں مشرقی یوکرائن میں اب تک 13,000 افراد مارے جا چکے ہیں۔ پہلے روس اور امریکہ اپنے جوہری ہتھیار کم کریں۔ چین بھی میدان میں آ گیا ہے۔ امریکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی بھی شعبے میں شریک اس وقت تک ناممکن ہے جب تک روس اپنی اس جارحانہ حکمت عملی سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ روس جو سن 2014 میں یوکرائنی علاقے کریمیا پر قبضہ کر چکا ہے، یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ مغربی دفاعی اتحاد نیٹو یوکرائن کو اپنی رکنیت دینے سے باز رہے اور مشرقی یورپ کی طرح وہاں نئے عسکری اڈے بنانے سے اجتناب برتے۔ ماسکو کا دعویٰ ہے کہ سر جنگ کے خاتمے پر مغربی دفاعی اتحاد نے وعدہ کیا تھا کہ اپنا پھیلاؤ روک دے گا۔ دوسری جانب روس بیلاروس میں سن 2020 میں ہونے والے متنازع انتخابات کے بعد مظاہروں میں عامر حکمران الیگزینڈر لوکاشینکو کی طرف سے کریک ڈاؤن میں ان کی معاونت کر چکا ہے، جبکہ حال ہی میں قزاقستان میں بھی مظاہرین کے خلاف حکومتی کارروائیوں میں اپنے فوجی مہیا کر چکا ہے۔ افریقہ میں بھی امریکہ اور یورپی یونین روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے قریبی تعلق رکھنے والی پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی واگنر گروپ کی سرگرمیوں کے خلاف اپنی دباؤ میں اضافہ کر رہا ہے۔ یہ روسی گروپ وسطی افریقی جمہوریہ اور لیبیا میں کئی طرح کی متنازع اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے، جبکہ حال ہی میں مالی سے فرانسیسی فوج کے انخلاء کے بعد اس کمپنی نے باماکو حکومت کے ساتھ ایک بڑا سیکیورٹی معاہدہ بھی کیا ہے۔ مغربی طاقتیں روس کی جانب سے شام میں بشار الاسد کی مدد پر برہم ہو رہی ہے، تاہم ایران کے موضوع پر صدر جو بائیڈن ماسکو کے تعاون کا خیر مقدم بھی کر چکے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے برعکس جو بائیڈن نے روس کے ساتھ متعدد امور پر گفتگو کے لیے سفارتی رابطے کھولے ہیں اور ان میں سے ایک جوہری ہتھیاروں میں کمی کا شعبہ بھی ہے۔ صدر جو بائیڈن کے اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد دونوں ممالک جوہری تخفیف اسلحے کے معاہدے نیو اسٹارٹ ٹریٹی کی مدد میں 5 سال کی توسیع کر چکے ہیں، جبکہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے مطابق امریکہ یورپ کے تحفظ کے لیے روس سے بات چیت اور نئے اقدامات کے لیے تیار ہے۔ تاہم بلنکن نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اس کے لیے روس کو سب سے پہلے یوکرائنی سرحد سے اپنی فوجیں ہٹانا ہوں گی، جو کہ روس یہ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ بائیڈن انتظامیہ نے ایک مرتبہ پھر روس کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے یوکرینی کو دھمکیاں دینے کا سلسلہ جاری رکھا یا اس کے خلاف کوئی فوجی کارروائی کی تو اس کے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق واشنگٹن کے حکام نے بتایا ہے کہ امریکہ یورپ میں اپنی اسٹریٹجک اہمیت کے لحاظ سے فیصلہ سازی میں مصروف ہے، تاہم روس کو شدید پابندیوں کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ روس اور امریکہ کے وفود جنیوا میں سیکیورٹی معاملات پر بات چیت کرنے والے ہیں اور روس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان مذاکرات میں اس حد تک بات ہو سکتی ہے جب تک امریکہ نہیں چاہے گا۔ اس کے علاوہ روس نے کوئی فوجی کارروائی کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ جو بائیڈن انتظامیہ کا بڑا اور دھماکہ خیز اعلان سامنے آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی تقریباً 1 لاکھ روسی فوج یوکرائن کی سرحد کے قریب موجود ہے، جس کی وجہ سے روس کی جانب سے حملہ اور مغرب کی طرف سے جوابی کارروائی کا خدشہ لاحق ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تو اس کے خلاف پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔
دوسری طرف روس نے بھی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ مغرب کے ساتھ ماسکو کے تصادم کے نتیجے میں پیدا ہونے والے خطرات کو نظر انداز نہ کرے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریباکوف نے میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے اپنے رفقا کا یہ واضح کر دیا ہے کہ یوکرائن پر حملہ کرنے کا نہ تو کوئی منصوبہ ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس نے اپنے امریکی ہم مناسب سے کہا ہے کہ فوجیوں اور فورسز کی تربیت کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ ہمارے اپنے علاقے کے اندر ہیں اور اس لیے میں صورتحال بگڑنے کے حوالے سے خوفزدہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ امریکہ کی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمین نے کہا ہے کہ بات چیت صاف اور واضح انداز میں ہوئی ہے۔ اس کا مقصد ایک دوسرے کی سیکیورٹی کے حوالے سے تشویش کو بہتر طور پر سمجھنا تھا۔ روسی نمائندے اس ہفتے نیٹو اور یورپ میں سلامتی اور تعاون کی تنظیم CA کے وفود سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ روسی نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت مشکل اور پروفیشنل رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے موقف سے ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ ریاباکوف کا کہنا تھا کہ ہمیں کچھ دھمکیاں اور وارننگ دی گئی ہیں۔ ہم نے اپنے رفقا کار سے کہا ہے کہ یوکرائن پر حملے کا ہمارا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس معاملے میں صورتحال خراب ہونے کے حوالے سے خوف کی کوئی بنیاد نہیں۔ امریکی نائب وزیر خارجہ اینڈی شرمین کا کہنا تھا کہ پیر کے روز ہونے والی بات چیت سے یہ واضح نہیں ہے کہ آیا ماسکو فوج کی واپسی کے حوالے سے وعدہ کرے گا یا نہیں۔ شرمین نے نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں اس کا جواب معلوم ہے۔ ہم نے بالکل صاف کر دیا ہے کہ فوج کی واپسی کے بغیر تعمیری ثمرآور اور کامیاب سرکاری بہت مشکل ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ امریکی وفد نے روس کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا ہے کہ نیٹو اس بات کی ضمانت دے کہ وہ مشرق کی جانب اپنی توسیع روک دے گا۔ DW برسلز کے بیورو چیف الیگزینڈر اونمان نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے سفارتکاروں کے درمیان ہونے والی بات چیت سے پتہ چلتا ہے کہ ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان کوئی معاہدہ ابھی بہت دور ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بات چیت تمام اہم معاملات پر کسی پیش رفت کے بغیر ختم ہو گئی ہیں، لیکن یہ غیر متوقع بھی نہیں ہے کیونکہ اس میٹنگ کا مقصد ہمارے دوسرے کی تشویش کو سمجھنا تھا۔ نامن نے کہا ہے کہ فی الوقت یہ پوری طرح واضح نہیں ہے کوئی معاہدہ اس طرح کا ممکن ہوگا۔ دوسری طرف انفارمیشن اور سائبر کے امریکی ماہر دمتری الپروچ نے اس بات چیت کی سست رفتار کو مثبت طور پر دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت مثبت پیش رفت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یورپی سیکیورٹی کے معاملات روس کی فکر مندیوں کو دور کرنے اور یورپی مالوں کو تشویش دور کرنے کے حوالے سے ممکنہ طور پر طویل عرصے تک بات چیت کر سکتے ہیں، اس میں برسوں لگ سکتے ہیں۔ اس طرح ہم بے شبہ جنگ کو بھی روکنے کے لیے فائدہ بھی کر سکتے ہیں اور تابڑ توڑ حملے کے لیے ایسے عملی بنا سکتے ہیں جس سے روس کو بھی فائدہ ہو۔